عاصم بھائی بات اب ہمارے پاس خلاصہ قرآن سے پہلے کچھ جتنا ایک وقت ہے، یہ جو ڈسٹینسنگ ہے اس وقت میں، ابھی خبریں جب ہم دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ IMF کی ڈیل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے. ضروری کیا ہے ویسے جو ہمارے یہاں غیر ضروری اب ہو گیا ہے؟ ویسے میں پوچھوں آپ سے. وہ ابھی آپ پچھلے سیگمنٹ میں پوچھ رہے تھے نا کہ لائف سٹائل جو ہے جی وہ کیا ہے، اور پھر آپ نے اکانومی کا جو ہے جی وہ ذکر کیا. تو ایک اکانومی ہے صحیح جس کی ہم یہ فارم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی اتنی پرانی بھی نہیں ہے، 100-150 سال کی ہے. 100-150 سال کی جی، بلکہ اس سے بھی کم کی ہے. بلکہ اب تو لگنے لگا اکانومی از دا بیسٹ ریونج. اللہ معاف کرے، کچھ یہ بھی ہو گیا. ایک اکانومی ہے ٹو ٹیک مور اینڈ مور، اینڈ دین دیر از another economy which is to give. دان دے ہم جس انڈس سویلائزیشن کے باسی ہیں، ہماری روایت جو ہے وہ دینے والی اکانومی کے اوپر ہے، نہ کہ لینے والی اکانومی کے اوپر. ٹھیک جی، کوئی کسی نے پوچھا کہ آپ کے لیے قیمتی کیا چیز ہے، تو میں نے اس سے کہا یار وہ چیز جو موت مجھ سے نہیں چھین سکتی، وہ چیز جو موت مجھ سے نہیں چھین سکتی. اور کیا قیمتی چیز ہے. جی، تو یہ جو ہم انڈر دا انفلوئنس آف دا ویسٹرنرز اکنامک سسٹم وی ہیو اسٹارٹیڈ thinking that this is the only and the premium system which ever humans have developed. معذرت کے ذات میں کدھر انگریزی میں لگ گیا، لیکن یہی معیشت کا نظام کبھی بھی نہیں رہا. اس سے پہلے بارٹر کا نظام جو ہے وہ بھی رہا ہے. جی جی، یہ مارکسسٹ کا جو سوشلسٹ نظام ہے یہ بھی رہا ہے. جی، اسلامی معیشت کا نظام جو ہے وہ بھی رائج جو ہے وہ رہا ہے. تو یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جسے ہم کیپٹلزم کے اوپر منحصر کرتے ہیں، یہ تو لینے کا نظام ہے. اس نے تو آپ سے آپ کی شناخت چھین کر آپ کو ایک کموڈٹی بنا دیا ہے. اس نے آپ سے آپ کے مرتبے، آپ کی رسپیکٹ، آپ کی آنر کو چھین کر آپ کو ایک کنزیومر بنا دیا ہے، اور آپ ایک پروڈکٹ ہیں جو آپ بک بھی رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اور یہی وہ غلطی ہے جہاں پر آ کر کسی بھی چیز کا کوئی بھی احترام نہیں رہتا. جی، اب آتے ہیں ہم ضروری اور اہم پہ. پیسہ ضروری ہے جی، لیکن نور الحسن اہم ہے. پیسہ ضروری ہے لیکن ایک بیوہ جو اپنے بچوں کے لیے روزی نہیں کما سکتی وہ اہم ہے. جی، تو ہمیں ضروری اور اہم کا فرق ہی معلوم نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہو گیا، ہم نے ضرورت کو ترجیح دے دی اہم کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اہمیت ہی نہیں رہی. اور ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چیزیں برتنے کے لیے تھیں، انسان پیار کرنے کے لیے اور خیال رکھنے کے لیے تھے، چیزوں سے محبت ہو گئی اور انسان جو ہے وہ استعمال ہونے لگے. آپ کو بھی علامہ صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے محسوس تو یہ جو فاصلہ ہے، جیسے وہ اکانومی کے انداز، دان کرنا دینا، اب میں بالکل جیسے اب واقعات کی بات ہو رہی تھی، مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ سب کچھ ہی دے دیا تو پھر بظاہر تو کچھ نہیں رہتا پاس. آپ اب 2024 میں کیسے دیکھتے ہیں، کس طرف رجوع کریں ہم اور کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، زمانہ جتنا بھی آگے بڑھ جائے، بہرحال اسے اپنی آسودگی کے لیے، اپنی آپ کو سنوارنے کے لیے آنا اسے اسلامی اقدار کی طرف ہی پڑے گا. اور آج دنیا اس چیز کو ریلائز کر چکی ہے کہ ہماری ترقی دوڑ میں نہیں ہے، ہماری ترقی کسی مرکز سے متصل ہو جانے میں. ٹھیک ہے، اور اسی مرکز کو دین اسلام کہا جاتا ہے. جناب سیدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ غور فرمائیں، 18 برس کا سن، یہ وہ سن ہوتا ہے کہ جب ابھی آپ کے گول سیٹ نہیں ہو رہے ہوتے کہ اس نے کرنا کیا ہے. 18 برس کی عمر کوئی اتنی خاص ایج نہیں ہے، لیکن وہی 18 برس کی زندگی جناب سیدہ کا ایک ایسا کامل نصاب ہے کہ اگر ایک بیٹی اچھی بیٹی بننا چاہتی ہے تو وہ جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھے. اگر وہ ایک اچھی زوجہ بننی چاہتی ہے تو وہ جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیے. ایک اچھی ماں بننا چاہتی ہے تو یعنی اس کی بات تو ایک اور یہاں پر طے ہو گئی کہ
ایج فریم کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ نے اسی مقررہ وقت میں اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہو تو بہرحال ان شخصیات سے جن کی طاقت مغناطیسی ہے، آج 1400 سال بعد بھی ان کا ذکر خیر، جو خود منبع خیر ہیں، جو خیر النساء ہیں، خیر النساء ہیں، ان کا ذکر ہمیں جو ہے وہ ان سے قریب کر رہا ہے. ابھی بہت اچھی بات کی، اور میں نے جتنا اچھا سے میں نے اس پہ بیان کیا، ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بیان کیا تھا، اسلام تو دینے والا تھا. آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ گھر میں فاقے ہیں. 3 دن سے فاقہ کشی کی کیفیت یہ ہے کہ نواسوں کے آنکھوں کے نیچے حلقیں. رسول اکرم تشریف لائے اسی واقعے کے بعد جو ابھی ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے، اللہ کے رسول نے پوچھا میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا 3 دن سے ایسی کیفیت ہوئی ہے اور اب بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو حضور کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور مسکرا کے فرمایا کہ وہ آنے والا کوئی عام نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا جس سے اللہ نے بھیجا ہے. دیکھیے ابھی آپ نے اچھی بات کی کہ یہاں سب دے دینا. دیکھیے یہی فرق ہے ہم میں اور حضور کے خانوادے میں. ہم دیتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، وہ دیتے ہیں تو آیتیں اترتی ہیں. ہم آیات پر عمل کرتے ہیں، ان کے عمل پہ آیتیں اترتی ہیں. آج اگر اقتصادیات کو، معاشیات کو، سماجیات کو، دینیات کو، اسلامیات کو بہتر کرنا ہے، چارہ کار کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس مرکز سے جڑ جائیں جس کا نام محمد والد. سبحان اللہ. خلاصہ قرآن پروگرام کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. مفتی زبیر صاحب کا بڑا اہم سیریز ہماری. آپ کے پاس 40 سیکنڈ ہیں عمیر بھائی. میں عاصم بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کمیونزم نے کہا ریلیجن از دا اوپیم فار پیپل، کیپٹلزم نے ہماری پوری معاشرت کو ایک ایتھیسٹک سیولائزیشن میں اور بتدریج آئیڈیالوجیکل سبورژن کے ساتھ ہمیں الحاد کی طرف دھکیل دیا. آج بالخصوص اہل پاکستان جو 75-80 برس سے کبھی کمیونزم کبھی کیپٹلزم کے بلاک میں گر رہے ہیں، یہ موقع ہے کہ اپنی اصل کی طرف رجوع کریں اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حقیقی نظام کہ جو قرآن و سنت کا نظام ہے اس کی طرف رجوع کریں. آپ دیکھیے کہ وہ نظام معیشت جو فیاٹ منی کے اوپر مبنی ہے، کہ جس میں ربا اور سود کی شرح کو ہم روز بروز جو ہے وہ اونچا نیچا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے ورلڈ بینک اور IMF کے انٹرنیشنل مانیٹری جو سسٹم ہے اس کے اپنے آپ کو وہاں کا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب آپ یہ دیکھ لیں جی، یہ طے ہے. ویسے تو سارے ماشاءاللہ ڈیسیجن میکرز اور سب موجود ہیں. اگر توق ہی رکھنا ہے غلامی کا تو پھر یہ سوچ لیں کہ کس کی غلامی کا توق رکھنا ہے. اور لائف سٹائل جو ہے جس پہ جو ہماری مت مار گیا ہے، جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، معذرت کے ساتھ آپ بھی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ سیٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ شاہانہ ہر چیز میں کچھ شاہانہ ہی سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس ڈرائیو کی ضرورت ہے وہ سادگی کی ڈرائیو ہے، اور وہ کر لیں شروع. اب باتوں سے آگے چلتے ہیں میرا خیال ہے. تو خلاصہ قرآن مفتی زبیر صاحب کے ساتھ آج کس پارے پر بات ہوگی؟ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ آپ سن رہے ہیں اور ہم بھی سنیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد اور نصرت فرمائے اور ہم دیکھیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور یاد رکھیے فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ آج کی محفل میں ہی ہوں گے، بعد میں آپ کی ملاقات. اور آج رنگ جو ہے وہ سحری کے بعد بھی انشاءاللہ یہ روز کی ایک مجلس آپ دیکھیں گے جس میں آپ کی فون کالز بھی شامل ہوں گی. ہمارے ساتھ ہی رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.